السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ شمالی افغانستان کے قندوز صوبے میں طالبان نے 2 حملے کیے ہیں۔ صوبائی حکام کے مطابق ان حملوں میں افغان سیکورٹی فورسز کے کم از کم 8 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 13 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آدھی رات کے بعد عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی کی چوکیوں پر حملہ کر دیا اور رات بھر لڑائی جاری رہی۔ انہوں نے بتایا کہ صوبائی دارالحکومت کے قریب شنواری گاؤں میں ہونے والے اس حملے میں 13 عسکریت پسند بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک ٹویٹ پیغام میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 9 سیکیورٹی اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ کمک کے لیے آنے والی ہموی گاڑی کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور اس میں سوار لوگ بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف پڑوسی صوبے بغلان میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ مقامی اطلاعات کے مطابق طالبان نے غیر قانونی طور پر کابل مزار شریف ہائی وے پر ناکے لگا دیے ہیں۔ طالبان کے حملے ایسے موقع پر شدت اختیار کر رہے ہیں جب افغان حکومت پر طالبان کے ساتھ جلد از جلد مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ افغان حکومت طالبان کو مذاکرات میں تاخیر کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ امن کی وزارت کی ترجمان ناجیہ انوری نے پیر کے روز کہا کہ حکومت ملک کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے طالبان قیدیوں کو رہا کرے گی۔ افغان حکومت بین الافغان مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کی خواہش مند ہے تاکہ طویل جنگ کا خاتمہ اور افغانستان کے مستقبل پر بات چیت ہو سکے، جبکہ طالبان رہنما تمام طالبان قیدیوں کی رہائی سے قبل حملے روکنے اور انٹرا افغان مذاکرات میں شرکت کو خارج از امکان قرار دیتے ہیں۔ افغانستان میں صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کی نفی کرتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ طالبان سیاسی طور پر قیام امن کا مقصد حاصل کرنے کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کی طرف سے مذاکرات شروع کرنے کی غرض سے کوئی پیشگی شرائط عائد نہیں کی گئی ہیں اور حکومت نے طالبان کے 90% سے زائد قیدیوں کو بھی رہا کر دیا ہے۔ صدیق صدیقی نے طالبان پر امن کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ دریا اثنا قومی مفاہمت کی ہائی کونسل نے کہا ہے کہ امن کے لیے وزیر مملکت اور کونسل کے ارکان کا تقرر جلد کر دیا جائے گا۔ کونسل کے ترجمان فریدون خوازون کے مطابق صدر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے درمیان سیاسی معاہدے کے ذریعے اختیارات سے متعلق تمام مسائل حل کر لیے گئے ہیں اور اب ان میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ سے ملحقہ افغانستان کے سرحدی صوبے کنڑ میں منگل کے روز کابل سے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ایک وفد نے ان خاندانوں سے ملاقات کی جن کے 9 افراد پچھلے دنوں مبینہ طور پر پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی گولہ باری کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے۔ ابھی تک پاکستان کی جانب سے افغان حکام کے الزامات پر کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 196 دہشت گردوں کی رہائی کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت کی۔ جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس قاضی امین نے استفسار کیا کہ کیا مجرمان جیل میں ہیں یا رہا ہو چکے ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجرمان تاحال جیلوں میں ہیں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرے۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ فوجی عدالتوں سے ٹرائل کے بعد مجرمان کو سزا ہوئی۔ ہر کیس کے اپنے شواہد اور حقائق ہیں۔ عدالت نے دہشت گردوں کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ کیس کی سماعت جمعے کو دوبارہ ہوگی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے صحافی مطیع اللہ جان لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پولیس اور ان کے اہل خانہ نے صحافی کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔
مطیع اللہ جان کی گاڑی اسلام آباد میں سرکاری اسکول کے باہر سے ملی ہے، جہاں وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ مطیع اللہ جان اکثر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر غیر جمہوری رویوں پر تنقید کرتے ہیں، اور حال ہی میں انہیں سپریم کورٹ نے ججز پر تنقید پر مبنی ایک ٹویٹ پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا۔ مطیع اللہ جان کی اہلیہ نے ہماری نمائندہ گیتی آرانیس کو بتایا کہ وہ انہیں سیکٹر G6 میں واقع اس سرکاری اسکول تک چھوڑنے آئے تھے جہاں وہ پڑھاتی ہیں۔ مطیع اللہ جان کی اہلیہ کے مطابق انہیں اسکول کے سیکیورٹی گارڈ نے مطلع کیا کہ ان کی گاڑی اسکول کے باہر تقریباً 11:30 بجے سے کھڑی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مطیع اللہ جان کی بحفاظت بازیابی کو یقینی بنائے۔ قانونی ماہرین اور سیاسی تجزیہ کاروں نے خواجہ برادران سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کو نیب کے خلاف چارج شیٹ قرار دے دیا ہے، جبکہ بعض نے نیب قانون میں ترامیم اور چند نے قانون ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نیب قانون میں اصلاحات نہ کی تو جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو اس وقت کی حکومت ان کے خلاف یہ قانون استعمال کرے گی۔ ایک غیر سرکاری عالمی تنظیم کی طرف سے حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس وقت 2.2% کی سالانہ شرح سے ہونے والے اضافے کے ساتھ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ 90 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی میں اضافہ اسی شرح سے جاری رہا تو آئندہ 31 سالوں کے بعد پاکستان کی آبادی دگنی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بعض معاشی اور سماجی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کی وجہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ ان کے بقول پاکستان کی موجودہ آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور انہیں مناسب تعلیم و تربیت فراہم کر کے ملکی معیشت میں ان کے کردار کو زیادہ مؤثر اور مفید بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ٹیلی مواصلات کے ایک نگراں ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے غیر اخلاقی مواد نہ ہٹائے جانے پر لائیو اسٹریمنگ ایپلیکیشن بیگو پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ ویڈیو شیئرنگ سروس ٹک ٹاک کو انہی وجوہات کے بنا پر حتمی تنبیہ کی گئی ہے۔ پاکستان کے ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیموں نے PTA کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کے رکن ملکوں نے کورونا وائرس کے سبب متاثر ہونے والی معیشت کی بحالی کے لیے 750 ارب یورو کے امدادی پیکج پر اتفاق کر لیا ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں جاری 4 روزہ مذاکرات کے بعد یورپی یونین کے رہنماؤں نے منگل کو اقتصادی پیکج پر اتفاق کیا۔ اقتصادی بحالی کے معاہدے کے تحت 390 ارب یورو کورونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کو امداد کی مد میں دیے جائیں گے، جبکہ 360 ارب یورو قرض کی شکل میں تقسیم ہوں گے۔ یورپین کمیشن متاثرہ ملکوں میں رقم کی تقسیم کا ذمہ دار ہوگا، جبکہ متاثرہ ملکوں میں اس رقم کے استعمال پر تحفظات کی صورت میں یونین کے 27 ملک اکثریتی بنیاد پر مداخلت کر سکیں گے۔ جمعرات کو یورپین پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس پیکج کی توثیق کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 1 کروڑ 47 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، اور اس سے اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بھی 6,10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وائرس کے خلاف محفوظ اور مؤثر ویکسین کی تیاری میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب تک تجرباتی طور پر 2 ویکسین تیار کی گئی ہیں، ان میں سے ایک برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی اور برطانوی سویڈش دواساز کمپنی ایسٹرازینیکا کے اشتراک سے تیار کی گئی ہے، جبکہ دوسری ویکسین چینی دواساز کمپنی کینسینو بایولوجکس نے تیار کی ہے۔ برطانیہ کے میڈیکل جرنل دی لانسیٹ میں پیر کے روز شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ان دونوں ویکسینز کی کورونا وائرس کے مریضوں پر جانچ کے دوران ان کے مدافعتی نظام میں بہتری کے آثار سامنے آئے ہیں۔ دریاسنا امریکی دواساز کمپنی فائزر اور اس کے اشتراک میں کام کرنے والی جرمن کمپنی بایوٹیک نے بھی پیر کے روز کورونا وائرس ویکسین کی تیاری سے متعلق مثبت اشارے دیے ہیں۔ تاہم برطانیہ اور سویڈن کی دواساز کمپنیوں کے اشتراک سے بننے والی ویکسین کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور ان کمپنیوں نے بہت سے ممالک کی حکومتوں کے ساتھ
ویکسین فراہم کرنے کے معاہدے کر لیے ہیں۔ ان کمپنیوں نے 2 ارب خوراکیں تیار کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ اس ویکسین کی جانچ برطانیہ، برازیل اور جنوبی افریقہ میں 10,000 رضاکار مریضوں پر کی گئی ہے اور آئندہ ہفتے امریکہ میں بھی 30,000 مریضوں پر اس کی جانچ کی جائے گی۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 37,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں 88,72,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بیماری اور صحت یابی کے حوالے سے اموات کا تناسب گھٹ کر 6% ہو گیا ہے۔ عالمی فہرست میں پاکستان بدستور 12 درجے پر ہے۔ پاکستان میں بھی وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ یورپی ملکوں کے رہنماؤں نے کورونا وائرس سے متعلق اقتصادی بحالی کے منصوبے کے لیے 700 بلین یورو کے پیکج پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے سبب وہ ایک بار پھر سے وائٹ ہاؤس بریفنگ کا آغاز کریں گے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کی حکومت نے عید الاضحیٰ سے قبل صوبے بھر کے تمام بازار اور شاپنگ مالز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے منگل کے روز کووڈ-19 کے 112 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سامنے آنے والے ان نئے کیسز کے ساتھ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 35,615 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,186 ہو چکی ہے، جبکہ اس وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 23,739 ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ وفاق کے ماتحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مزید اہلکار امریکی شہروں میں تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ریاست اوریگن میں نسل پرستی کے خلاف پرتشدد احتجاج پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بعد سامنے آیا ہے۔ ریاست اوریگن میں گزشتہ ایک ہفتے سے احتجاج جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے احتجاج میں ہنگامہ آرائی کرنے والے مظاہرین کو وفاقی سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا اور انہیں بغیر نمبر پلیٹس والی گاڑیوں میں حراستی مراکز میں منتقل کیا تھا۔ مظاہرین کی گرفتاری پر مقامی رہنما ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق نیو یارک، شکاگو، فلاڈیلفیا، ڈیٹرائٹ، بالٹیمور اور کیلیفورنیا کے شہر آکلینڈ وہ مقامات ہیں جہاں وفاقی سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جن علاقوں میں وفاقی سیکورٹی اہلکاروں کو بھیجنے کا عندیہ دیا ہے ان تمام شہروں کے میئرز ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کینیڈا اور امریکی حکام نے دونوں ممالک کے مابین وسیع بین الاقوامی سرحد کو کم از کم آئندہ 1 ماہ کے لیے مزید بند رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وینکوور سے گریگ میک کلوچ نے رپورٹ دی ہے کہ حالیہ 2 جائزوں سے واضح ہوتا ہے کہ کینیڈا کے باشندوں کی بھاری اکثریت چاہتی ہے کہ امریکہ میں بڑی تعداد میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے کیسز کی وجہ سے سرحد کو بند رکھا جائے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ کورونا کے وائرس کی وجہ سے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ اکتوبر-نومبر میں آسٹریلیا میں منعقد ہونا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔